السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد۔ محترم علماء کرام، دوستو، بزرگوں، میری پیاری ماں اور بہنوں، میں اقوا والا سن رہے ہو؟ دیکھیے دیکھا بچے، والیوم نہیں بڑھانا ہے، اس کو کام کرنا ہے۔ سب سے پہلے ہم اللہ رب العالمین کی تعریف و توصیف، بڑائی و بزرگی، حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، اور بعدہ انگنت و بے شمار درود و سلام کے پھول نچھاور ہوں اللہ کے تمام نبیوں و رسولوں پر، خصوصاً اللہ کے آخری نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ زیادہ ٹائم ہو گیا اور ہے نا۔ ایک حدیث ہے ترمذی شریف کی، جسے امام ترمذی نے اپنے سنن کے اندر ابواب الزہد میں ذکر کیا ہے، اور باب قائم کیے، باب ما جاء فی حفظ اللسان، زبان کی حفاظت کے سلسلے میں جو حدیثیں آئی ہیں اس کا باب ہے۔ حدیث نمبر 2406 ہے، اور اس حدیث کو علامہ البانی نے صحیح قرار دیا ہے۔ حدیث کے راوی عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ انہوں نے کہا، قلت یا رسول اللہ من نجات۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا۔ دیکھیے، سوال کرنے کا ایک جذبہ، اور کس سلسلے میں سوال کر رہے ہیں اس کو بھی دیکھنا ہے۔ ہم کسی بڑے آدمی کے پاس جاتے ہیں تو سوال ہم لوگ کیا کرتے ہیں، کیسے آگے بڑھیں، دولت کے اعتبار سے، مال کے اعتبار سے، شہرت کے اعتبار سے، کرسی کے اعتبار سے، منصب کے اعتبار سے، لوگوں کے درمیان اونچا پوسٹ یا پہنچ کے اعتبار سے۔ ایک صحابی رسول کیا پیارا سوال کر رہے، کیا کہ اللہ کے رسول نجات چاہتے ہیں، نجات چاہتے ہیں۔ نجات کس چیز میں ملے گی؟ اور نجات جس بندے کو مل جائے، کیسے نجات؟ جسے اللہ نے قرآن میں جو کہا، اصل نجات، کامیابی کیا ہے؟ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ نجات اسے مل گئی، کامیاب وہ ہوا جس کا داخلہ جنت کے اندر ہو گیا، کر دیا گیا، اور جہنم سے بچا لیا گیا۔ صحابی رسول کے سوال کا
مقصد یہی تھا، نجات ہم چاہتے ہیں اللہ کے رسول، جہنم سے بچنا چاہتے ہیں، قبر کے اندر عذاب نہ ہو اس سے نجات چاہتے ہیں، آخرت میں پکڑ نہ ہو نجات چاہتے ہیں، جنت میں داخلہ چاہتے ہیں اللہ کے رسول، نجات کیسے پائیں گے؟ آپ نے اس صحابی رسول سے اس حدیث میں جو باتیں بتائیں وہ 3 باتیں، اسی پر تھوڑی سی ہماری گفتگو ہوگی، اس کے بعد میں رخصت ہو جاؤں گا، کیونکہ ابھی ہمارے بیچ میں فضیلت الشیخ قاری ذکاء اللہ صاحب فیضی موجود ہیں، اور اس علاقے کے جلسیوں کے سردار مولانا محی الدین صاحب، جو ہمارے ادھر علاقے کے لوگوں کے دلوں میں حکومت انہی کے چلتی ہے۔ الحمدللہ کوئی ایسی گلی نہیں، کوئی ایسا آدمی نہیں، کوئی بچہ نہیں جس کو ایسا لگتا ہے، مطلب اکثریت پر وہ کہہ رہا ہوں، ایسا نہیں کہ ایک دم سب چھوٹکا کہ سب کا نام بھی یاد رکھے، کس گلی سے گزرنا، کس کا گھر کدھر ہے۔ ان کے ساتھ جاتے جاتے مجھے بھی کچھ لوگوں سے رابطہ ہونے لگا اور کچھ گلیوں کا پتہ زیادہ چلنے لگا ہے، تو ان کے ساتھ رہنے سے فائدہ ہوتا ہے۔ اور ہر آدمی اسی لیے رات میں کبھی چلتے 2 بجے رات چل دیے، جلسہ کیے رامپور میں، ہم بولے مولوی صاحب رکیے، بولا نہیں ہم گھر جائیں گے۔ ہم نے کہا کہ یار کہیں اگر کوئی روک لیا چور کہا کہ وہ سب چوروا مجھے پہچانتے، اگر روک بھی لیا تو بولے گا کون ہے مولانا محی الدین، جا۔ تو ان سے سب واقف ہے، اللہ کا شکر ہے، ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں سب پہچانے اور ان کے ذریعہ مزید علاقے میں دین کی خدمت، اور یہ لگے ہوئے ہیں لوگوں کہیں سلجھانے میں، کہیں ملانے میں، ربط ان کا لوگوں کے بیچ میں کافی زیادہ ہے۔ اللہ ان کے ان خدمات کو قبول فرما، وہ بھی ہمارے بیچ میں موجود ہیں، اور اصل یہی ہے، اگر دیکھا جائے زیادہ ہم لوگ تو ان کے ابھی بیچ میں آ رہے ہیں۔ تو یہ ابھی جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اس میں 3 باتیں آپ نے کہا، عقبہ بن عامر نجات چاہتے ہو؟ اللہ کے رسول نے جب پوچھا، عقبہ بن عامر نے کہا اللہ کے رسول نجات چاہتے ہیں، کہا کہ 3 کام کرو۔ اس حدیث میں جو 3 چیزیں بتائیں، ایک فرمایا کیا؟ املک علیک لسانک، اے عقبہ اگر نجات چاہتے ہو تو زبان پہ کنٹرول رکھو۔ پہلی بات کیا بتائے کہ زبان کو کینچی کی طرح مت چلانا۔ اب تقریر کرتے وقت جو زبان چلتی ہے، قرآن پڑھتے وقت جو زبان چلتی ہے، ذکر و اذکار میں جو زبان چلتی ہے، وہ مراد نہیں ہے۔ آپ نے جو فرمایا فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ، بولو تو اچھی بات کہو یا تو چپ رہو۔ تو وہ گالی گلوچ، گانا بجانا، الٹی سیدھی باتیں، غیبت، چغلی، ان چیزوں سے زبان کو کنٹرول میں رکھو۔ دوسری بات آپ نے فرمایا وَلْيَسَاكَ بَيْتَ، اپنے گھر کی 4 دیواری کو، جو گھر ہے زیادہ ٹائم تم گھر ہی میں اسی کو اپنے لیے جائے پناہ اور وہی رہا کرو۔ ایسا نہیں کہ گھر سے باہر نکلو صرف چبوترمے میں کہیں بیٹھا ہے، کہیں باہر وہ گلی کوچوں میں، ہوٹلوں میں، چوراہوں پہ بیٹھ کر کے، دکانوں پہ بیٹھ کر کے بحث مباحثہ کیے جا رہے۔ کہا کہ اگر نجات چاہتے ہو تو گھر میں زیادہ رہو، کام ہو تو باہر نکلو، گھر میں رہو، اس لیے کہ گھر میں رہو گے چغلی نہیں کرو گے، گھر میں رہو گے کسی کے پیچھا کرنے کی بات نہیں ہوگی، گھر میں رہو گے گھر کے کام کاج میں اپنے بیوی کا ہاتھ بٹاؤ گے، بچوں کی تربیت کرو گے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو کھلواؤ گے، باتیں ان سے کرو گے، تو کوئی غیبت اور چغلی نہیں ہوگی۔ ایک یہ دوسری بات۔ تیسری بات فرمایا وَابْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، اے عقبہ نجات چاہتے ہو تو اپنے گناہوں کو یاد کر کے ان گناہوں پہ رویا کرو، آنکھ سے آنسو کے قطرے بہاؤ، نجات ملے گی۔ یہ 3 چیزیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی۔ ان 3 چیزوں پر کوئی اگر عمل کرے، برائیوں سے، جیسے برائیوں کی جڑ ایک طرح سے کہا جائے، یہ زبان خطرناک چیز، یہ زبان اتنی خطرناک چیز ہے، اس سے کلمہ پڑھے مسلمان ہو جائے، اسی کا انکار کرے تو کافی مرتد، کوئی ایسی بات بول دے جو اللہ بھی ناراض ہو جائے۔ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو کنٹرول میں رکھو، کیونکہ یہ جسم کے وہ عضو، وہ حصہ ہے جو جسم کے باقی اعضاء، ہاتھ، پاؤں، یہ کان، آنکھیں، اس سے پناہ مانگتا۔
ابو ترمذی کی روایت حدیث نمبر 2407 پہ اس حدیث کو علامہ البانی نے حسن قرار دیا ہے کہ صبح ہوتے ہی ہاتھ پاؤں پناہ مانگتے، جسم کے باقی اعضاء یہ زبان سے کہتے تھوڑا کنٹرول میں تو رہنا، تو سیدھے رہو گے ہم لوگ سیدھے، تو ٹیڑے تو ہم لوگ بھی ٹیڑے، مار پڑے گی، زبان نے کسی کو گالی دے دی، اب زبان گالی دے کر کے کہا اندر پٹ سے 32 دانتوں کے بیچ میں سیکورٹی کوٹ لگا، اب اس کو کوئی مار نہیں سکتا، مار کہاں پڑے گی؟ مارے گا ہاتھ ٹوٹے گا، مارے گا پاؤں بھی توڑ دے گا، پیٹ پہ مار پڑے گی، پیٹ پہ سر پھوٹے گا، تو یہ سر یہ ہاتھ پاؤں زبان سے کہتے ہیں تو بول کے اندر تو چلی جاتی ہے، مار ہمیں کھانی پڑتی، اس لیے تم تھوڑا کنٹرول میں رہنا، یہ زبان خطرناک ہے، اس زبان کی وجہ سے قبر میں عذاب بھی ہوتا ہے، نجات چاہتے ہو زبان کو کنٹرول رکھو، بخاری کی روایت حدیث نمبر 216 اور 218 پہ، جو دو قبروں کے درمیان آپ وہاں سے جب گزرے، دو قبریں تھی تو آپ نے کہا آواز سنائی دی، جبرائیل نے کہا، ایک حدیث میں ہے آپ نے قبروں سے آواز آ رہی تھی چیخو پکار کے کہ عذاب ہو رہا ہے، جس کی تکلیف کی وجہ سے وہ رو رہے ہیں، آپ نے صحابہ کرام سے کہا تھا ان دو قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے، اور کیوں ہو رہا ہے؟ ایک کے بارے میں فرمایا کیا کہ یہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، گناہ ہے بڑا لیکن اس سے رکنا بڑی بات نہیں تھی، اور دوسرا کیا ہوا؟ وَأَمَّا الْآخَرُ فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ، اور دوسرا یہ چغلی کرتا تھا، ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر، اس کو لڑا رہا اس کو بھڑا رہا، اور دیکھیے علاقے میں ہمارے واقعی ہر گاؤں کی حالت یہ ہو گئی، کچھ لوگ پورے گاؤں کو بربادی کرنے میں لگے، سکون نہیں، اگر آدمی مل کر کے رہنے لگے وہ بے چین ہو جاتا ہے، شیطان جو بے چین رہتا تھا اس کو دیکھتے نہیں تھے، انسان بے چین رہتا کہ لڑ کیوں نہیں رہا، دو بھائیوں میں ملاپ ہو جائے، کچھ کو تو ہوتے کہ اسی میں آمدنیاں ہوتی، لڑائے جائے پھر فیصلہ پنچ بٹھایا جائے، پھر اس کو ٹھکوا دیں 5,000 10,000، اس کے بعد ہم لوگ کھائیں گے، اور لڑے گی نہیں تو آمدنی آئے گی، صرف لڑانے پر لڑا، اس سے جا کر کے کچھ بول رہا ہے، اس سے جا کر کے، اور دونوں میں دوستی اپنے رکھے ہوئے خود سے، اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، مسلم شریف کی روایت ہے، تجد من شر الناس یوم القیامہ عند اللہ ذا الوجہین الذی یاتی ہؤلاء بوجہ وہؤلاء بوجہ، قیامت کے دن سب سے برا آدمی اللہ کی نظر میں وہ ہوگا جو دو چہرے والا ہوگا، مطلب کیا؟ اس کے پاس جاتا کہ نہیں تمہاری طرف ہم، تو چلو نا ہم لوگ ہیں، ایسے ہوتا ہے، گاؤں میں ہو رہا ہے، ہر گاؤں کے یہی، اور گاؤں ایک ایک آدمی جہاں سب ملے ہوئے تھے سب اب بس لڑ جھگڑ کر کے بس تباہ و بربادی کی طرف جا رہے، کوئی کچھ گروپ میں کوئی کچھ گروپ میں، اور سب سے زیادہ پریشانی کے عالم میں مولوی جماعت ہے، بیچارہ یہ چاہ رہا کسی طرح ملے اور کچھ آ رہا کہ ملنے ہی نہیں دیں گے، اور مولانا تقریر کر رہے ہیں کہ ملنے کی بھائی یہ سب گناہ ہے، اب ان کو کہ بھائی اگر ملا دیں گے ہماری آمدنی ہوگی نہیں، روزی روٹی پہ یہ دھبا مارا مولوی پر پڑا، اب یہ ایسے کر رہا ہے تو ویسے کر رہا ہے، اس کو نکال لو، اس کے ہم ویسے نہیں کریں گے، اس کو نہیں کریں گے، بس اسی کے پیچھے پڑتے ہوئے اب جو سیدھے سادے ٹھیک ٹھاک دین کی خدمت کرنا چاہتا اس پر مشکلیں آنے لگی، تو دوسرے کو جو عذاب ہو رہا تھا فرمایا چغلی کرتا تھا، تو یہ زبان سے چغلی بھی ہوتی، اس زبان کو کنٹرول میں اگر نہیں رکھتے ہیں تو خطرناک عذاب بھی آئے گا، اور عقبہ بن عامر نے جو سوال کیا تھا نجات کے بارے میں، اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے کتنا کنٹرول میں صحابہ کرام رہا کرتے تھے۔ ایک واقعہ دیکھیے، بڑا ہی پیارا واقعہ ہے، اور کیسا دلچسپ منظر ہوگا، مدینہ کی سرزمین ہے، مدینہ کی گلیاں ہیں، مدینہ کے ہوا اور فضا ہے، اور معاملہ جو دو آدمیوں کے بیچ میں ہوا وہ نبیوں کو چھوڑ کر کے، رسولوں کو چھوڑ کر کے، امتوں میں سب سے زیادہ اوپر درجہ جن کے ہے ان دونوں میں معاملہ۔ اس حدیث کو امام بخاری نے کتاب التفسیر میں ذکر کیا ہے، حدیث نمبر 4640، اور کتاب فضائل اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ذکر کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی فضیلت ہے، اس سلسلے میں حدیث نمبر 3661، حدیث کے راوی ابو درداء رضی اللہ عنہ۔ کیا ہے واقعہ دیکھیے کہ زبان پہ کتنا کنٹرول، ابو بکر اور عمر دونوں،
آپس میں ہمیشہ رہے. لیکن ہوتا نا کہ انسان ہے، کبھی کبھار بات چیت ہوتے ہوتے کبھی کبھار اس کو سست کہہ دیا، کچھ اور کر دیا، ناراض ہو گیا. ابو بکر اور عمر میں بات ہونے لگی، بحث و مباحثہ ہونے لگی. بولتے بولتے حضرت ابو بکر زیادہ بول، عمر ناراض ہو گئی. ایک حدیث میں ہے وہی معافی مانگی، ایک حدیث میں عمر ناراض ہوئے اور چل دیے، ناراض کیا چل دیے. ابو بکر کو سمجھ میں آئے کیا؟ ابو بکر وہی عقبہ بن عامر نے سوال کیا تھا، اللہ کے رسول نجات میں چاہتا ہو، آپ نے کہا املک علیک لسانک، زبان کو کنٹرول میں رکھو نجات پاؤ گے. ابو بکر نے سمجھا یا اللہ زبان ہماری پھسل گئی، ہم نے زیادہ الفاظ ادا کر دیے، آواز بلند ہو گئی، ناراض ہو گیا. ہماری زبان سے یعنی ہماری زبان جو کنٹرول میں رہنی چاہیے اس طرح نہیں ہم رکھ سکے، کہیں نجات نہ پائیں. دوڑے دوڑے گئے، عمر رکو، عمر رک جاؤ، مجھے معاف کر دو. عمر اندر گھسے، اس کے بعد دروازہ بند کر لیا، کچھ نہیں، معافی نہیں کرے گا. اللہ اکبر. ابو بکر ہیں آئے معافی مانگے کہ معاملے ہماری آواز بڑھ گئی، زبان کنٹرول سے باہر ہو گئی، کچھ باتیں ہو گئی، ناراض ہو گئے، لیکن نجات چاہیے، ہم نجات چاہتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو نجات مل نہ سکے. معافی فوراً مانگے. ابو بکر یہ نہیں سوچے کہ بے عزتی ہوگی، لیکن عمر بھی اس وقت غصے میں تھے. دیکھیں جب ایک انسان کبھی غصے میں ہوتا اس وقت دماغ کام نہیں کرتا. دروازہ بند کر لیا. ابو بکر بے چین بے قرار بھاگے بھاگے کہاں چلے جا رہے ہیں؟ مسجد نبوی کی طرف جا رہے ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے اندر موجود ہیں، صحابہ کرام موجود ہیں. ابو دردہ کہتے ہیں ہم لوگ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے. ابو بکر چلے آ رہے، کپڑا اٹھائے، جیسے آدمی جب اس میں ہوتا ہے تو اٹھائے ہوئے، یہ گھٹنا نظر آ رہا، بھاگے چلے آ رہے ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اے اما صاحبکم فقد کہا ہمارا، وہ لڑکی آ رہا، کچھ معاملہ ہے تمہارے ساتھی، دیکھو بھاگے بھاگے چلا رہا، بڑے پریشان حالے. ابو دردہ کہتے آئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا، اللہ کے رسول کیا ہوا ابو بکر؟ یار غار بتاؤ ہوا کیا؟ کہ اللہ کے رسول مجھ سے زیادتی ہو گئی. ہوا کیا؟ بات چلنے لگی، ہم عمر کو ناراض کر دیے، زبان کنٹرول سے باہر کچھ باتیں ہم نے کہہ دی، ظلم ہو گیا جو کہنا نہیں چاہیے. ہم نے اللہ کے رسول معافی مانگی لیکن معاف نہیں کی. ابو بکر بے چین ہے. اللہ کے رسول میں معافی چاہتا ہوں، کہیں نجات پا نہ سکوں، قیامت کے دن پکڑ ہو جائے. اللہ کے رسول فوراً شرمندگی محسوس ہوئی، عمر سے معافی مانگے کہ عمر مجھے معاف کر دو، لیکن معاف کرنے سے انکار کیا. پیچھے پیچھے میں گیا، اس کے گھر کے دروازے تک بھی گیا. دروازے سے داخل ہونے کے بعد عمر نے دروازہ بھی بند کر لیا. اللہ کے رسول معافی نہیں ملی، کہیں نجات نہ پاؤ، کہیں پس نہ جاؤ، قیامت کے دن کیا ہوگا. اللہ کے رسول معافی کے لیے گیا، معافی ملی نہیں. آپ نے ابو بکر سے کہا یغفر اللہ لک یا ابا بکر، اے ابو بکر اللہ تمہیں معاف کرے گا، کوئی مسئلہ نہیں، آؤ بیٹھ جاؤ. کہا ابھی بیٹھے ہوئے ادھر معاملہ ادھر ایسے چل رہا ہے، ادھر کیا ہے؟ عمر کو ہوش آیا، دروازہ بند کر لی. ہمارے دروازے پہ کون آیا تھا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. معاملی بات ہو گئی، معافی ابو بکر نے مجھ سے مانگی لیکن عمر معاف نہیں کیے. تجھے بھی نجات چاہیے کہ نہیں؟ ایک دل میں خیال آیا، شرمندگی ہوئی کہ اللہ اگر پوچھے گا اے عمر تجھ سے معافی ابو بکر مانگ رہا تھا، معاف کیوں نہیں کیا؟ عمر نے دروازہ کھولا، بھاگے بھاگے چلے جائے. اللہ اکبر. مدینہ کی گلیاں ہیں، ایک آدمی پریشان ہے معافی مانگنے کے لیے کہ معافی مل جائے، دوسرا آدمی گھر سے نکلا ہوا ہے، کہاں چلے؟ چلتے اسی آدمی کو ڈھونڈنے کے لیے. میں معاف کرنے جا رہا ہوں، معافی دینے کے لیے، معاف کرنے کے لیے آدمی اس سے ڈھونڈ رہا ہے کہ اس کو ہم معاف کریں، کہاں ملے گا؟ ابو بکر کے دروازے پہ گئے، دستک دی، آواز دیا، کون؟ کا عمر آئے ہوئے. کا کیا بات
थे, कहा असम्मा अबू बकर, क्या अबू बकर घर के अंदर मौजूद है? आवाज आई नहीं नहीं, अबू बकर घर आए नहीं। उमर तड़प उठे, या अल्लाह अबू बकर घर के अंदर आए नहीं। दूसरा दरवाजा कहाँ, दूसरी जगह कहाँ? वो तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ही गए होंगे। अबू बकर को ढूंढ रहे हैं, किस लिए? हम लोगों जैसे माफी अगर कोई मांग ले, कभी होता, देखिए गुनाह हो गया, कोई गलती हो गई, सताया, दुख दिया, तकरीर कहीं सुन ली, दिल नरम हुआ, अब चाह रहा है कि मिल जाए, मिलना चाहता आदमी, जा रहा है मिलने के लिए, मिलने के लिए जाता है, जैसे उसे कहता है कि जो कुछ हुआ माफ कर दीजिए दुनिया में। अब वो आदमी सामने वाला प्रचार कर रहा है, कभी यहां बैठ रहा है, वहां बोल रहा 10 आदमी के सामने, कभी वहां बोल देगा घोड़ा में गिर ले, माफी मंगवा लिए, माफी मांग करके मेरे पास, कहते यहां से गया मेरे पास, ऐसे नहीं हम उससे मिले, पांव पे गिराया। अल्लाह, अरे मुसलमान गौर करो, एक तेरा भाई तेरे पास आया है, उसे जलील क्यों करता है? और शायद इसी लफ्ज को लोग प्रचार जो करते हैं, जिसकी वजह से दुनिया में रहते हुए जिंदा वो माफी मांग नहीं माफी मांग पाता। गलती, गुनाह और इस तरह कुछ दुख पहुंचा देता है, चाहता है माफी मांगे, लेकिन वो बदबख्त कभी ऐसा इस तरह हालात पैदा कर देता है, चारों तरफ इसका प्रचार करके बेइज्जती करके रख देता है, तो इज्जत बचाने की खातिर आदमी उससे नहीं मिल पाता। ऐसा होता है। अगर यही होता कि बंदा अगर गया उसके पास, कहते कोई बात नहीं भाई, आप आए हैं, मैं भी इंसान हूं, ये मिलने का तरीका बता रहा हूं। कोई भाई आपसे मिले, कोई मिलाए, तो कभी भी ये ना कहें कि हमने पांव पे गिराया, देखा माफी मांगा, कभी नहीं। अगर वो आया है, तरीका क्या है? आप आए, आपने, आपको एहसास हुआ हम भी इंसान हैं, मेरी तरफ से भी गलती हो सकती है, 19-20 आपने 20 किया, 19 हमारी तरफ से, गलती हमारी तरफ से भी है मेरे भाई, हो सकती है, तो ये भी कि तुम्हारी तरफ से जो गलती हुई मैं माफ करता हूं, मेरी तरफ से भी अगर हुई हो तो आप माफ कीजिए, दोनों मिल जाए। जब कोई कहे तो क्या कह रहे, हम लोग दोनों मिल गए, अल्लाह का शुक्र है, उसकी भी इज्जत बचती है, तुम्हारी भी बचती है, तू भी निजात पाएगा, वो भी निजात पाएगा। आज तू माफ करता है, किसी के सामने प्रचार नहीं किया, अर्श वाला क़यामत के दिन जब तेरा रजिस्टर ला करके खड़ा कर दिया जाएगा, गुनाहों के अंबार होंगे, अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को भी उस वक्त माफ कर देगा। उसी चीज को देखते हुए कि मेरे बंदे को इसने माफ किया था, प्रचार नहीं किया था, अल्लाह क़यामत के दिन प्रचार नहीं करेगा और आपको भी माफ कर देगा। तो ऐसे मिले, मदीना की जमीन है, गलियां हैं, कूचे हैं, फजा है, हालात है, लोग हैं, एक उठाए हुए अपने तहबंद को भागे चले जा रही हैं, माफी मांगने के लिए दरवाजे तक पहुंचे, लेकिन दरवाजा बंद हो चुका है, वहां से चले जा रहे हैं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार पे एक बात रख रहे अल्लाह के रसूल, माफी मांगी लेकिन माफ उमर ने नहीं किया, मैं बेचैन हूं, बेकरार हूं, माफी मिल जाए आप मिलवा दीजिए। इधर इनको एहसास हुआ, दरवाजा खोले, अबू बकर को ढूंढ रही है, मदीना की गली होगी, कैसे वो गिरोह जमात होगी, अल्लाह अल्लाह, एक माफी मांगने के लिए तड़प रहा है, एक माफी देने के लिए अब ढूंढ रहा है। घर में नहीं मिले, भागे भागे कहां गए? मस्जिद नबवी की तरफ, कि वहीं मिलेंगे। अब जब उमर उधर से आ रहे हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ, अबू दरदा का बयान है कि हम लोग यहाँ थे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब सुना अबू बकर से, उनकी बेचैनी बेकरारी देखी, उमर अबू बकर से कहा कि अबू बकर घबराने की जरूरत नहीं है, अल्लाह तुम्हें माफ करेगा। ये प्यारे नबी के जुमला हजरत अबू बकर ने सुना, मस्जिद नबवी के और दीगर साहबे कराम ने सुना, बात इतनी अभी, और उधर से उमर चले आ रही है। आपने उमर को देखा, आपके चेहरे का रंग बदल गया, गुस्से में हो गए, क्या मंजर होगा। अबू बकर यही थे, चेहरे अनवर को देखा, यारे गार को देखा, अबू बकर ने देखा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तेवर, चेहरे मुबारक को देखा कि जो चेहरे का रंग है यह गुस्से वाला। अल्लाहु अकबर। उमर अभी पहुंचे नहीं है, अबू बकर ने
پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھا، گھٹنے کے بل بیٹھ گئے، ایسے کر کے بیٹھ گئے اور کہا اللہ کے رسول، واللہ یا رسول اللہ انا کنت ازلم، عمر کو کچھ مت کہیے گا میرے آقا، غلطی ہم سے ہوئی، زیادتی ہم نے کیے، کچھ کہنا ہے مجھے کہیے، اسے کچھ مت کہیے گا اللہ کے رسول۔ بے چین کون ہے؟ عمر، ابو بکر ہیں کہ اللہ کے رسول غصے میں ہے، ابھی پتہ نہیں کیا بولیں گے، اس لیے ابو بکر بولے اللہ کے رسول عمر کو کچھ نہیں بولیے گا، زیادتی میری طرف سے ہوئی۔ ہم لوگ ہوتے کیا آنے دو نا، آج ڈٹواتی، ایسے ایسے کیا ڈاننے تو اب پتہ چلے گا، ڈٹوا کر کے رکھ دی، دیکھا کیسے کیے۔ لیکن ابو بکر ہیں گھٹنے کے بل بیٹھ گئے اور کہ اللہ کے رسول ظلم ہم سے ہوا تھا، ان سے نہیں، اس کو مت کچھ کہیے گا۔ عمر چلے آ رہی، کیوں آئے؟ معافی دینے کے لیے، معاف کرنے کے لیے، معافی دینے کے لیے۔ اس وقت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ کہا تھا، بہت بڑی بات آپ نے کہا تھا کہ اے لوگو، یہ میرا ساتھی یار غار ہے، گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا، ان سے معاملی غلطی ہو گئی، فہل تارکون لی صاحبی، میرے دوست کو تم لوگوں نے نہیں چھوڑا، یا میرے دوست اور میرے درمیان تم لوگ جدائی کرنا چاہتے؟ یہ وہ میرا دوست ہے، ان اللہ بعثنی الیکم جمیعا فقلتم کذبتا وقال ابو بکر صدقا۔ او لوگو سن لو، جس وقت 40 سال کی عمر میری ہوئی تھی اور اللہ نے مجھے نبی بنا کر کے بھیجا تھا، مکہ کی گلیوں میں، مکہ کے سامنے، تم لوگوں کے سامنے کوئی صفا پر چڑھ کر کے جس وقت میں نے کہا تھا میں تمہاری طرف نبی بنا کے بھیجا گیا ہوں، تم لوگوں نے اس وقت کہا تھا کہ محمد تو جھوٹ بولتا ہے۔ اس وقت حضرت عمر ایمان نہیں لائے تھے نا، 2 4 6 سال کے بعد ایمان لائے تھے۔ کہنا یہ تھا اے عمر، اس وقت جھوٹا کہنے والوں میں سے تو بھی تھا، اور یہ میرا ابو بکر، اس وقت اس نے کہا تھا میرا دوست اگر بولتا ہے کہ میں نبی ہوں، میں اس کا تصدیق کر رہا ہوں، وَوَاسَانِي بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ، مال کے اعتبار سے، جان کے اعتبار سے پورے سپورٹ کیا، میری مدد کی ہے، میرے اس دوست کو میرے خاطر تم لوگوں نے معاف نہیں کیا، اس کو تکلیف دی ہے، اس کی بے چینی، میں بے چینی محسوس کر رہا ہوں، اس کو کیوں تکلیف دیتے ہو؟ یہ میرا یار غار ہے، زندگی جب سے ہم نے سنبھالے ہیں بچپنے کا ساتھی ہے، اور آج تک، یہاں تک کہ ہجرت کے لیے جب نکلے اس وقت بھی راستے میں اس نے میرا ساتھ نہیں چھوڑا، غار کے اندر بھی رہے وہاں بھی میرے لیے بے چین رہا، وہاں بھی نہیں چھوڑا، ہر جگہ انہوں نے میرا ساتھ دیا، آج میرے خاطر معاف نہیں کیا۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ تو کہنا اس واقعے سے یہ ہے کہ معاملے ایک زبان کنٹرول سے باہر ابو بکر کے ہو گئی، کتنا بے چین ہوئے، کتنا بے قرار ہوئے۔ وہی اللہ کے رسول نے کہا اگر نجات چاہتے ہو تو اپنے زبان کو کنٹرول میں رکھو۔ کیا ہم زبان کو کنٹرول میں رکھتے؟ کتنے غیبت، کتنی چغلی، کتنے وہ، اور قیامت کے دن وہی ہے، مسلم شریف کی روایت حدیث نمبر 2581، کیا فرمایا؟ ایک آدمی آئے گا، مفلس کون ہے آپ نے پوچھا تھا، صحابہ کرام سے لمبی حدیث ہے، اختصار کے ساتھ اسی کے ساتھ میں کچھ ختم کرتے ہیں کیونکہ رات کافی ہو گئی، ہمارے بیچ میں 2 مقررین موجود ہیں۔ وہی ہے کہ اللہ وہ نماز، روزے، نیکیاں، یہ سب ساری چیزوں کی نیکیاں لے کر کے آئے گا، لیکن وہ مفلس ہو جائے گا کیسے؟ قد شتم، گالی دیا ہوگا زبان سے، وقذف ھذا، تہمت لگائے ہوگا، تو یہ زبان سے یہ چیزیں ہوتی، تو اس کی وجہ سے نیکی ختم ہو رہی ہے، غیبت کرنے، چغلی کرنے سے قبر میں عذاب ہو رہا ہے، اور ایک یہ بھی بات ہے کہ ایک انسان جب یہ سب چیزیں کرتا ہے تو نجات ملنا مشکل ہے، اور اللہ نے خود قرآن میں کہا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، سورہ قاف آیت نمبر 18، کہ جو بھی کوئی لفظ تم زبان سے نکالتے ہو اس کو فرشتے نوٹ کرتے، عن الیمین وعن الشمال قعید، دائیں بائیں فرشتے
موجود رہتے ہیں، تمہاری باتوں کو نوٹ کرتے ہیں۔ اسی لیے دلی کے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے خاندان کا واقعہ ہے، ان کے بیٹے وغیرہ جو تھے، پوتا وغیرہ جو تھے، وہ لوگ جب کبڈی کھیلتے تھے تو ایک ان میں سے کبڈی نہیں کہتے تھے، کہا کرتے تھے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کسی نے پوچھا کبڈی کھیلنے آئے سبحان اللہ کیوں کہہ رہے ہو؟ جواب دیا تھا کہ جب زبان سے کوئی الفاظ نکالتے تو فرشتے لکھتے ہیں، تو میں یہ نہیں چاہتا قیامت کے دن ہمارا سامنے جب نام اعمال یا رجسٹر ہو اس میں لکھا رہے کبڈی 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 کبڈی، اور اس سے بہتر یہ ہے کہ اس جگہ پہ لکھا رہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیا ان کے ایک انداز تھا! ہم لوگ بڑھ 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 بولے چلے جا رہے ہیں اس کے خلاف، اور جب تک بولتے نہیں ہیں لگتا ہے کہ پیٹ میں کوئی چیز پھنسی ہوئی ہے، بول کر کے غیبت کر کے ہم چاہتے نہیں۔ اور آخر میں کیا فرمایا؟ وَبْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، گناہوں کو یاد کر کے رو، نجات پاؤ گے۔ یہ موسلادھار بارش جو ہونی تھی، قحط سالی جو پڑ رہی ہے، یہ بھی ایک مشکل حالات سے گزر رہی ہیں، نجات چاہتے ہو تو کیا کہا؟ رو۔ کتنی ہیں لوگوں کے آنکھوں میں آنسو؟ آنکھوں میں آنسو نہیں، پہلے آنکھ سے آنسو بہانے ہوں گے، گناہوں کے اقرار کرنا پڑے گا۔ ایک مجھے واقعہ یاد ہے، صرف اشارہ کر رہا ہوں، تفسیر ابن کثیر میں موجود ہے۔ اب اس پر حکم مجھے معلوم نہیں، ہو سکتا ہے آپ لوگوں کی نظروں میں گرے ہو۔ جب موسیٰ علیہ السلام کے جو واقعہ ہے کہ جب استسقاء کی نماز پڑھنے گئے تھے، اللہ سے کہا کہ وہ دعا کرتے ہیں تو آواز آئی کہ نہیں اس میں ایک گنہگار ہے۔ کیا کہا؟ اس میں ایک گنہگار ہے۔ حکم کیسا ہے؟ صحیح ہے کہ نہیں؟ بیان مطلب تفسیر ابن کثیر کے حوالے سے بولا کیونکہ وہ کتاب میرے پاس موجود نہ ہونے کی وجہ سے صرف کہیں ایک جھلک جو میری نظروں میں آئی اس کے اعتبار سے ہو سکتا ہے کہ اگر حکم کچھ لگا، لیکن وہ واقعہ تفسیر ابن کثیر میں موجود ہے، اس کو تھوڑا سا نقل اس لیے کر رہا ہوں کہ کتنا فرق پڑتا ہے گناہ کرنے کی وجہ سے۔ کیا کہتے ہیں، استسقاء کے لیے بارش نہیں ہو رہی تھی، موسیٰ علیہ السلام نکلے اپنی قوم کو لے کر کے کھڑے ہیں، اللہ سے دعائیں کر رہے ہیں، آسمان سے آواز آئی کہ بارش نہیں ہوگی، کیوں؟ تاکہ اس صف میں ایک آدمی ایسا ہے جو گنہگار ہے، توبہ کیے ہوئے نہیں، 40 سال ایسے غالباً اس میں اتنے دنوں سے گناہ کیے جا رہے ہیں، وہ موجود ہے۔ جب تک وہ اس میں سے نکلے گا نہیں تب تک ہم بارش نہیں برسائیں گے۔ اللہ اکبر! کتنا! ایک آدمی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا کہ ارے وہ کون بدبخت ہے کہ تمہارے ایک آدمی کے گناہ کرنے کی وجہ سے سارے لوگ، مرد عورتیں، چھوٹے بڑے، جانور چرند پرند پریشان ہیں۔ کون ہے؟ اللہ کے واسطے نکل جاؤ میری محفل سے، سب سے نکل جاؤ تاکہ آسمان سے بارش ہو جائے، نکل جاؤ، کون ہو؟ اللہ اکبر! غور کیجئے، ایک آدمی کی بات کر رہے ہیں۔ یہاں تو ہم لوگ مسجد پہنچیے، اتنے تعداد میں یہاں ہیں، نمازی ہیں، گناہ ہو رہا نا، بولتے بارش کیسے نہیں ہوگی؟ موسیٰ علیہ السلام کی جماعت میں ایک آدمی صرف گنہگار تھا، اور ہم لوگ یہاں کتنے گناہگاروں کی تعداد، سب تو اسی میں لیکن پھر بھی نہیں۔ اعلان کیا کون ہے؟ نکل جاؤ۔ دیکھ اللہ کوئی نہیں نکل رہا، ہم ہی گنہگار۔ دل ہی دل میں کہا یا اللہ 40 سال سے گناہ کرتا رہا، کسی کو بھی نہیں معلوم، موسیٰ کو بھی نہیں معلوم کہ کون بندہ ہے۔ اللہ میں ہی ہوں۔ چادر سے اپنے منہ کو ڈھک لیا، آنکھوں میں آنسو لایا، اللہ آج تک تو مجھے پردے میں رکھا تھا، آج میری وجہ سے بارش نہیں ہو رہی ہے، اللہ میری لاج رکھ لینا، آج میں توبہ کرتا ہوں مولا۔ اگر اس محفل سے نکل گیا پورے پبلک میں میرے ایک پرچار خراب میسج جائے گا کہ خراب آدمی یہی ہے، یا اللہ میری عزت کو برقرار رکھنا میرے مولا۔ آنکھوں میں آنسو لیے ہوئے، چادر سے منہ کو ڈھانپے ہوئے، رب کی بارگاہ میں گناہوں کو یاد کرتے ہوئے توبہ کیا، استغفار کیا۔ بارش ہونے لگی، محفل سے کوئی نکلا نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ بھی تو نے کہا کہ بارش روک دیا، ایک آدمی موجود ہے، اللہ کوئی اس مجلس سے نکلا نہیں، بارش ہوئی کیسے؟ کہا موسیٰ جس کی وجہ سے بارش رکی تھی اسی کی وجہ سے میں بارش کر رہا
हो, उसने तौबा कर लिया है, आंखों से आंसू के कतरे निकाल दिए। उस बंदे ने आंख से आंसू के कतरे गिराए, हमने आसमान में बदलियों को ला करके बारिश के कतरे जमीन पे गिरा दिए। मोमिनो तुम मुसलमान हो, रब की बारगाह में पहले सजदा रेज हो जाओ, हाथ को उठाओ, आंख से पहले कतरे तुम गिराओ। तुम्हारे कतरे अल्लाह देखना चाहता है कि तुम्हारे इख्तियार में है। अगर आंख से तू कतरा गिरा सकता है, इख्तियार में दिया है, तो जमीन पे तू कतरे गिरा, आसमान से हम बारिश के कतरे गिराएंगे। ये अल्लाह का वादा है। वही अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए उक़बा बिन आमिर, अगर निजात चाहते हो वब की अला खतीअतिक, गुनाहों को याद करके उस पर रोया करो, आंख से आंसू के कतरे बहाओ, निजात मिल जाएगी, बारिश भी होगी। तौबा इस्तगफार करो। रब ने कहा, फकुल तुस्तगफिरू रब्बकुम इन्नहु काना गफ्फारा युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा। नूह अलैहिस्सलाम ने अपने कौम से कहा था, मेरे कौम के लोगों, अल्लाह से बख्शिश तलब करो, वो बहुत गुनाहों को माफ करता है। जब गुनाह से माफी मांगेगा, आसमान से मूसलाधार बारिश नाजिल करेगा। आज हम लोग उसी के तड़प में अगर चाहते हैं बारिश हो तो गुनाहों पे रोना पड़ेगा, तो निजात मिलेगी। हमारा टाइम भी खत्म होगा, काफी वक्त भी हो गया। चलते चलते अल्लाह से दुआ करते हैं कि निजात अगर हमें चाहिए तो इस हदीस की रोशनी में ज़बान को कंट्रोल में रखना पड़ेगा। ज़बान ने भाई भाई को, गांव को, पूरे बस्ती को, इलाके को, सारे लोग अलग अलग हो रहे हैं। ये झगड़ा लड़ाई चारों तरफ हो रहा है, जिसकी वजह से जब हमारे अंदर सुधार नहीं तो बदलियों में सुधार, बदलियां उड़ती है चली जाती है। हम लोग गुनाह किए चले जा रहे हैं, गुनाहों से तौबा नहीं करेंगे, बारिश नहीं होती है। इस्तिस्का में निकल गए, सब वहां पहुंचे, चलो नमाज पढ़ लें, लेकिन बेनमाजी भी पहुंचा हुआ है। वो कभी कहता है, तौबा कर रहा है कि भाई अल्लाह गुनाह किया से पहले नमाज छोड़ा, अब नमाज नहीं छोड़ूंगा। जिस तरह मूसा की कौम में उस आदमी ने रो करके अल्लाह की बारगाह में कहा और बारिश हुई, इसी तरह हमें भी रोना है, अल्लाह की बारगाह में रोइए। निजात चाहते हैं, ज़बान को कंट्रोल में रखिए। निजात चाहते हैं, घर में ज्यादा अपना वक्त गुजारिए, इंशाअल्लाह गुनाहों से बचेंगे और अपने गुनाहों पे रोया करें। अल्लाह से दुआ करते हैं, बारे इलाहा, हम सब गुनहगार तेरे बंदे हैं, अल्लाह जो बेनमाजी हैं उन्हें नमाजी बना दे। अल्लाह हम सबको तौबा इस्तिग़फ़ार करने की तौफीक अता फरमा। आमीन तक़ब्बल या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।